عزیزوں، میرے بزرگوں، معزز علماء کرام، معزز سامعین حضرات، پردہ مرح کی سننے والی ہماری مقدس ماں اور بہنوں اور بیٹیوں، اس ناچیز گنہگار کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بآواز بلند حقانی درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم، رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین، کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آج کی یہ مقدس اور پاکیزہ مجلس عرس گل، جس میں ہماری اور آپ کی شرکت ہو رہی ہے، یہ میرا پہلا اتفاق ہے جو آج کی اس مقدس سرزمین میں میری حاضری ہو رہی ہے۔ یہاں کے نوجوانوں نے اور یہاں کے بزرگوں نے اپنے مرشد کامل کے حکم کے مطابق اپنی بستی میں، اپنے محلے میں سالانہ عرس گل جو شاخہ ایک مجلس ہوتی ہے، ان کو انعقاد کیا، انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل پانچوں مرشد برحق کے صدقے طفیل میں جن جن لوگوں نے اس مجلس مقدس میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو سنوار دے، اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو سنوار دے، اور اسی طرح سے ہر سال سالانہ عرس گل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ حضرات نے بڑی اچھی گفتگو سماعت کی، سنی، اللہ اس کے رسول کا ذکر سننے کے بعد آپ کا دل باغ ہو گیا۔ اس ناچیز کو بھی کھڑا کر دیا گیا۔ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں، بلکہ اپنے مرشد کے در کا ایک ادنا سا کتا ہوں، کہیے سبحان اللہ، ادنا سا کتا ہوں، اور میری حیثیت بس یہی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل یہی سوچ ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں، وقت کا خاص خیال رکھا جائے گا۔ میں خاص کر کے ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو صرف قرمہ کھانے کے لیے آئے اور چلے گئے، ان سے بھی گزارش کروں گا، یہ تبرک کا انتظام آپ کے لیے ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ مجلس عرس گل میں تشریف لائیں اور اس مجلس مقدس کے فیوز سے، برکات سے مالا مال ہوں۔ آج کی گفتگو میں انشاءاللہ العزیز آپ ہر طرح کی گفتگو آپ سماعت کریں گے، جس سے ہمارا اور آپ کا قلب روشن ہو جائے گا۔ جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر ولی ہوتا ہے وہاں خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی بڑا خوش نصیب ہوتا ہے۔ یہ خوش نصیبوں کی مجلس ہے، بد نصیبوں کی مجلس نہیں ہے، خوش نصیبوں کی مجلس ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں اللہ کے ولیوں کا ذکر ہوتا ہے، جہاں نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ یہاں کیا نازل ہو رہی ہے؟ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے۔ اب اس رحمت کو لینے کے لیے اپنے دل کو سنوارنا ہوگا۔
پانی کا نل آپ چالو کر دیں، پانی کا نل آپ چالو کر دیں، بالٹی کو آپ الٹا رکھیں گے تو بتائیے اس بالٹی میں پانی آئے گا؟ اس بالٹی میں پانی آئے گا؟ سارا پانی برباد ہو جائے گا، سارا پانی دوسری طرف بہہ جائے گا۔ تو بالٹی میں پانی بھرنے کے لیے اس بالٹی کو سیدھا کرنا ضروری ہے، اس بالٹی کو سیدھا کرنا ضروری ہے تاکہ بالٹی کے اندر جو ہے پانی آ جائے۔ اسی طرح سے اس دل میں اللہ کے ولی کا فیض، نبی کا فیض حاصل کرنے کے لیے اس دل کو بھی سیدھا کرنا ضروری ہے۔ جب تک دل سیدھا نہیں ہوگا اس وقت تک نبی ولی کا فیض آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اور الحمدللہ کسی کہنے والوں نے کہا ہے کہ عالم کے پاس جاؤ تو زبان سنبھال کے، اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو سنبھال کے۔ عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو سنبھال کے، اور ولی کے پاس جاؤ، بولیے آپ حضرات، دل کو سنبھال کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم اس ولی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے خود اپنے دل کو سنوارا اور اپنے لاکھوں مریدوں کو بھی دل کو سنوار دیا۔ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ مجھے پتا چلا، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لگاتار پانچ دنوں سے یا 4 دنوں سے قرص کل مجلس میں شریک ہو رہے ہیں، اور اس میں شریک ہو کر آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، والحمدللہ پڑھ رہے ہیں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ رہے ہیں نا آپ حضرات؟ کیا فائدہ ہے ہم سنا دیں؟ کیا فائدہ ہم اس کو سنائیں گے؟ سب سے پہلے اس بات کو سنیے آپ، پہلے چلیے اسی بات کو ہم سنا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ سنے ہیں؟ جلیل القدر پیغمبر، اللہ نے اس کو اپنا خلیل بنایا۔ خلیل کہتے ہیں گہرے دوست کو۔ جب معراج کی رات میں اللہ کے نبی گئے 7ویں آسمان کے اوپر، بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، کس کا کعبہ ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے، دیوار سے ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی کو سلام کہا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، کہیے سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سواری پہ چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ البادی السلام وریجم من الکبر، جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے اس کے اندر کوئی گھمنڈی اور تکبر نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلے سلام کیجئے، سب سے پہلے سلام کیجئے۔ جو سب سے پہلے سلام کرتا ہے ثواب کا حقدار زیادہ ہوتا ہے۔ جب کسی سے ملیے تو مسکرا کے ملیے، جب کسی سے ملاقات کیجئے تو مسکرا کے ملیے، اور جو دوسروں کے لیے جو چیز پسند کرتے ہیں وہی اپنے لیے بھی پسند کیجئے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں متقی وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو دوسروں کے لیے اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت رکھے گا۔ یہ دوسروں کی کمی ہے ہمارے یہاں کیا بولیے تو یہ سب کمی ہو گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے لیے اپنے دل میں سب سے زیادہ محبت رکھو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کے دوست نے ان کو سلام کیا۔ کیا کیا بولیے تو؟ سلام کیا۔ آئے ہیں تو اچھی اچھی بات سنیے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے، مکمل توجہ ہمارے ساتھ ہو۔ ایک روز ان کے دوست نے ان کو سلام کیا
اور حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا، اور جب سلام کا جواب دیے تو جو سلام کیا تھا اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں تھی، اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں تھی، پیشانی پہ چمک اور دمک جو ہوتی ہے وہ نہیں تھی۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے، کہو سبحان اللہ، مسکرا کے ملنا بھی صدقہ ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، راستے میں کانٹا پڑا ہوا تھا، ایک شخص نے کانٹے کو ہٹا دیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا کہ نبی فرماتے ہیں کہ وہ گنہگار تھا، اللہ نے اس عمل کے بدلے اس کو جنتی بنا دیا۔ جب بھی کوئی ملے تو مسکرا کے ملیے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ کو سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا، مگر وہ جو سلام کیا تھا چہرے پہ مسکراہٹ نہیں تھی، آپ نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے، کیا کرتا ہے بولیے، تو اللہ کی 100 رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں، بانٹی جاتی ہیں۔ 90 رحمت اس شخص کو ملتی ہے جو مسکرا کے سلام کرتا ہے، 90 رحمت اس کو ملتی ہے جو مسکرا کے سلام کرتا ہے، اور 10 رحمتیں اس کو ملتی ہیں جو مسکرا کے سلام نہیں کرتا ہے۔ دیکھیں گے آپ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، اگر آپ سلام کریں گے تو ایسا جواب دیتا ہے جیسا لگتا ہے قبرستان سے اٹھ کے ابھی آیا ہے، ایسا سلام دیتا ہے چہرہ بگاڑ لیتا ہے۔ اگر پوچھئے خیریت سے ہیں تو اس کو کہنا چاہیے الحمدللہ، وہ الحمدللہ بھی نہیں کہتا ہے۔ کیا بتائیں، جب سے پیدا ہوئے ہم پریشان ہی رہتے ہیں، یہ ہمارا ماحول بن چکا ہے، ہمارا مزاج بن چکا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، جب بھی کوئی مسلمان ملے اس کو کیا کہیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہم کو بھی سلام کیجئے تاکہ ہم جواب دیں آپ کو، آپ ہم کو سلام کیجئے بھائی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، سلام کرنے سے بولیے تو محبت بڑھتی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام، اے لوگوں سلام کو عام کرو، محبت عام ہو جائے گی، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اور جب سارے لوگ رات کو سو جائیں تو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، سیدھے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میرے اذان کاشی رحمت اللہ علیہ نے کیسا انتظام کیا، توجہ کے ساتھ سنیں۔ میرے اذان کاشی رحمت اللہ علیہ نے سلام کو عام کروا دیا، یہ اٹھ سے کل کا لنگر بھی کھلوا دیا کہ نہ جانے اب تک کروڑوں لوگ کھا چکے ہوں گے اور صبح قیامت تک اذان کاشی کا لنگر کھاتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اے لوگوں سلام کو عام کرو، محبت عام ہو جائے گی۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، گھر میں جاؤ، باپ پہ نظر پڑ جائے تو باپ کو سلام کیجیے، ماں پہ نظر پڑ جائے تو ماں کو سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماں کو محبت کی نظر سے دیکھا اور اس کو سلام کیا تو اسے 100 حج مقبول کا ثواب عطا ہوگا، 100 حج مقبول کا ثواب۔ ماں اگر مر جائے، ماں دنیا سے چلی گئی، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، اب کیا کیا جائے؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں، جس نبی کا ہم اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں وہ نبی فرماتے ہیں قبرستان چلا جا، ماں کی قبر کے پاس چلا جا اور ماں کی قبر کی زیارت کر لے اور سلام کر لے، اللہ تجھے 100 حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جاتے ہیں کہ نہیں قبر پہ؟ قبر پہ جاتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون نہیں جاتے؟ ہاتھ اٹھائیے ذرا سا۔ دیکھیے آپ کہاں ہیں ہم سمجھ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہاتھ اٹھا دیے ہیں۔ مولوی کو بے وقوف مت سمجھا کیجیے گا، یاد رکھیے آج کل لوگ مولوی کو بڑا بے وقوف سمجھ رکھا ہے، وہ کہاں سے کیا فائرنگ کرے گا پتہ ہی نہیں چلے گا، وہ کہ وہ جاگ کے سن رہا ہے یا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ عرس کل میں بیٹھے ہو، اس تصور سے بیٹھو کہ جسم یہاں ہے، روح مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جسم یہاں ہے، روح کہاں بولیے؟ مدینے میں ہے۔ جسم یہاں ہے، دھر یہاں ہے، مگر دل مدینے میں ہے۔ سنا ہے رہتے ہیں آقا
فقط مدینے میں غلط ہے، وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں، وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تو ماں کو سلام کیجئے، 100 حج مقبول کا ثواب ملے گا۔ تو کیا بیوی کو سلام نہیں کیجئے گا؟ بیوی کو سلام نہیں کیجئے گا؟ ارے گھر جائیے، بیوی پہ نظر پڑ جائے تو بیوی سے ملاقات کیجئے، اس کو سلام کیجئے، تو محبت بڑھے گی، گھٹے گی نہیں۔ آج جو باپ بیٹے میں لڑائی ہو رہی ہے، شوہر بیوی کے اندر جو لڑائی ہو رہی ہے، اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے سلام کو کلوز کر دیا ہے۔ ہم سلام کو کیا بولیے تو سلام کو ہم نے بند کر دیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، بیوی سے اگر سلام کرو گے، بیوی اگر شوہر کو سلام کرے گی، طلاق نہیں ہوگی۔ طلاق بولیے تو طلاق نہیں ہوگی، ڈیورس نہیں ہوں گے، آپس میں محبت و پیار کا سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مسلمانوں کو، بیوی کی خدمت کیجئے، مگر جتنا پیار کرنا ہے، محبت کرنا ہے، جہاں گھمانا ہے وہاں گھمائیے، جو کھلانا ہے وہ کھلائیے، مگر بیوی کا مرید مت بنیے۔ بیوی کا بولیے تو بیوی کا مرید مت بنیے۔ ارے مرید بننا ہی ہے تو اذان گاچھی کا بنو، مرید بننا ہی ہے تو مفتی آفیسی کا بنو، مرید بننا ہی ہے تو زندہ ولی کامل کا بنو۔ بیوی سے محبت کرو، مگر بیوی کا مرید نہ بنو، غوث کا غلام بنو، خواجہ کا غلام بنو، اذان گاچھی کا غلام بنو، مگر جوڑو کا غلام، جوڑو کا غلام بولو تو جوڑو کا غلام نہ بنو۔ جوڑو کا اگر غلام بنو گے، گھر تباہ ہو جائے گا، گھر برباد ہو جائے گا، سماج میں تمہاری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ اس لیے یاد رکھو مسلمانوں، ماں زندہ ہے تو اس کی عزت کرو، باپ زندہ ہے تو اس کی خدمت کرو۔ جب ماں باپ کی عزت کرو گے، اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ بیوی سے محبت کرو، پیار کرو، تو جو بیوی دنیا میں آپ کے ساتھ ہے، وہی بیوی کل جنت میں آپ کے ساتھ رہے گی۔ سبحان اللہ۔ بیوی سے محبت کرو، بیوی سے پیار کرو۔ اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، پڑھیں آپ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس گوشت کی ہڈی کو چوس کے پھینک دیتی، نبی اس ہڈی کو اٹھا کے چوسا کرتے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جس پیالے سے پانی پیتی، اسی جگہ اللہ کے نبی کے ہونٹ لگتے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کے ہونٹ لگتے۔ ارے جب میاں بیوی کے اندر ایسی محبت ہوگی تو نفرت نہیں ہوگی، عداوت نہیں ہوگی، محبت بڑھے گی۔ سبحان اللہ۔ تو سلام کرنے سے محبت بولیے تو آپ لوگ بولے بھائی محبت بڑھے گی۔ اچھا ایک بات بتائیے، باپ کو سلام کرتے ہیں کہ نہیں؟ چچا مل جائے اس کو سلام کرتے ہیں، دوست مل جائے اس کو سلام کرتے ہیں، ولی کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کہتے ہیں السلام علیکہ یا ولی اللہ، یا ولی اللہ کہتے ہیں۔ تو اچھا بتلائیے، جب نبی کو سلام کریں گے تو کتنی محبت ہوگی؟ جب نبی کو سلام کریں گے بولیے تو کتنی محبت ہوگی؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، ارے آپ مینہ سے نبی کی بارگاہ میں سلام بھیجو گے، جواب میرے نبی مدینہ سے عطا کریں گے۔ جواب میرے نبی کہاں سے عطا کریں گے؟ مدینہ سے عطا کریں گے۔ تو ایک بار کہیے نا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آواز آئے بھائی، السلام علیکہ، آواز ہے آپ کی۔ دیکھیے سلام نہیں کیجیے گا تو نقصان آپ کا ہوگا، نقصان بولیے تو آپ کا ہوگا، میرا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی کی بارگاہ میں اللہ بھی سلام بھیج رہا ہے، نوری فرشتے بھی سلام بھیج رہا ہے۔ ارے حقانی درود شریف صرف درود نہیں بلکہ سلام بھی ہے۔ اللہم صلی وسلم، کیا معنی ہوا اس کا میننگ کیا ہے؟ اے اللہ تو اپنے نبی پر صلی درود بھی بھیج، وسلم سلام بھی بھیج۔ اب چاہے بیٹھ کے سلام پڑھو،
چاہے لیٹ کے سلام پڑھو، چلتے چلتے نبی پر سلام پڑھو، جس ارادے سے جس حیثیت سے چاہو آپ نبی پر سلام بھیجو، مگر سلام بھیجو تو محبت کے ساتھ سلام بھیجو۔ اچھا ایک بات بتائیے، اتحیات پڑھتے ہیں نماز میں کہ نہیں؟ ایک نمازی کو کم سے کم تشہد تو یاد رکھنا ضروری ہے جناب۔ اٹھک بیٹھک کرنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، اصل نماز وہ ہے جو نماز کے جو فرض ہیں اس کو جاننا ضروری ہے، نماز کے جو شرط ہیں اس کو جاننا ضروری ہے۔ رکوع جھٹپٹ کریں گے یا اطمینان سے کریں گے؟ سجدہ جھٹپٹ کریں گے یا اطمینان سے کریں گے؟ تسبیح کتنی پڑھنی ہے رکوع میں، سجدہ میں تسبیح کتنی پڑھنی ہے، اس کو جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ ناپاک ہم ہو جاتے ہیں، ہم پاک کیسے ہوں گے، اس کو جاننا بولیے تو ضروری ہے کہ نہیں؟ وضو ہم کیسے کریں گے، وضو میں کتنے فرض ہیں، اس فرض کو جاننا بھی بولیے تو اس فرض کو جاننا بھی ضروری ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، تو میں یہ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ نماز میں تشہد پڑھا جاتا ہے اور تشہد پڑھنا واجب ہے۔ کیا بولیے تو واجب ہے۔ جو نمازی نماز پڑھتے ہیں وہ تشہد کو یاد کر لیں، اس لیے کہ واجب چھوٹے گا، نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ کم سے کم ایک مسلمان کو 4 سورت تو یاد کرنا ضروری ہے۔ کتنی سورت بولیے تو 4 سورتیں، اس لیے کہ سنت جو 4 رکعت ہے، ظہر کی سنت ہو یا عصر کی سنت ہو یا عشاء کی سنت ہو، 4 رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ملانا ضروری ہے۔ سمجھے؟ سورہ ملانا بولیے تو 4 سورت یاد رکھیں گے تب تو ملائیں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک رکعت میں بھی الحمد کے بعد آپ کی سورت چھوٹ جائے گی تو آپ کی سنت نہیں ہوگی۔ اور فرض کی 4 رکعت میں 2 رکعت میں الحمد کے بعد سورت ملانا ضروری ہے۔ تو کم سے کم 4 سورت نماز کے لیے۔ یوں تو آپ پورا قرآن کو یاد کر لو، سبحان اللہ۔ میرے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کی شان دیکھو کہ اللہ کے ولی نے سورہ فاتحہ کو یاد کروا دیا، سبحان اللہ، سورہ فاتحہ کو یاد کروا دیا، سورہ اخلاص کو یاد کروا دیا، سورہ ناس کو یاد کروا دیا، سورہ فلق کو یاد کیا، اور بھی دوسری آیت ربانی کو یاد کروا دیا، تاکہ میرا چاہنے والے کی نماز ٹھیک ٹھاک ہو جائے۔ تو تشہد پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ یہ تشہد ہے۔ السلام علیک ایھا النبی، امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں کہو السلام علیک ایھا النبی، دل میں یہ نیت رکھو کہ میرے سلام کو میرے نبی سنتے بھی ہیں، سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور نماز میں آہستہ پڑھتے ہیں نا، نبی پر سلام آہستہ پڑھتے ہیں تو میرے نبی آہستہ سلام کو بھی سنتے ہیں، اور آواز سے سلام پڑھو گے تو اس آواز کو بھی سنتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بیت المعمور جانتے کیا ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ کس کا کعبہ ہے؟ فرشتوں کا کعبہ ہے۔ اور مسلمانوں کا کعبہ بیت اللہ ہے، سبحان اللہ کہیے۔ اور یہ بیت المعمور جو فرشتوں کا کعبہ ہے، 70,000 فرشتے روزانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، اور جب ایک فرشتہ طواف کر لیتے ہیں دوبارہ زندگی میں اس کو چانس بولیے تو اس کو چانس نہیں ملتی ہے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، جب آپ معراج سے واپس جاؤ گے نا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا، سبحان اللہ، اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، جنت ایک چٹیل میدان ہے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ جنت میں ہم جنتی مکان بنائیں، جنتی مکان بنانے کے بعد اس کو سجائیں،
تو اپنی امت سے کہیے گا کہ وہ کثرت سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے، اور اس چٹیل میدان میں بیج سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بیج جو کھیت میں آپ بوتے ہیں، جس سے فصلیں اگتی ہیں، اسے کہتے ہیں بیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کا میٹھا بہت پانی ہے، اپنی امت سے کہیے گا کہ اس چٹیل میدان میں بیج بونے کی صورت شکل یہ ہے کہ وہ کثرت سے کہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جس کو جنت میں اپنا مکان بنانا ہے تو پڑھیے نا سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اچھا ایک بات بتائیے، دنیا کے مکان میں اور جنت کے مکان میں بڑا انتر ہے۔ یہاں کے مکان، ایک بھائی کا الگ روم، دوسرے بھائی کا بولیے ماں کا الگ روم، باپ کا الگ روم، سب کا الگ روم۔ اور ایک جنتی مسلمان کا گھر کیسا ہوگا؟ نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی کی نگاہ، جنتی کی نظر جہاں جہاں جائے گی وہاں تک اس کا محل ہوگا، مکان ہوگا۔ تو اس مکان کو میں جنت اگر سجانا ہے تو کیا پڑھنا بولیے تو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھیے، آواز سے پڑھیے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ میرے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے کیا وظیفہ دیا؟ ابراہیمی وظیفہ دیا۔ کہیے سبحان اللہ بھائی، اتنی اچھی قیمتی باتیں نکل رہی ہے۔ یہ سبحان اللہ ہے والحمدللہ ہے ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کون سا وظیفہ ہے؟ ابراہیمی وظیفہ ہے۔ ابراہیمی وظیفہ کو میرے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے اس امت کو عطا کیا۔ اب جو امت سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا، جنت میں اپنا مکان سجاتا رہے گا۔ اچھا ایک بات بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اذان ہو رہی کیا؟ ٹھیک، تھوڑا اذان کے وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ حقانی درشی پڑھیے، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك الرسول الكريم رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امتہ اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے کہا کہ میری امت کو، اپنی امت کو سلام کہیے گا۔ تو ذرا ابراہیم علیہ السلام کو بھی سلام کا جواب دے دیں، دیجیے گا نہیں دیجیے گا؟ بولیے تو بھائی، سلام وہ کیے ہیں تو جواب دینا ضروری ہے، جواب دینا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کا جواب دیجیے آپ ذرا سا، بولیے۔ دیکھیں، اسی لیے کہتا ہے کہ صرف جو ہے تقریر سننا کمال نہیں، مسئلہ کو جاننا بھی کمال ہے۔ کیا جواب دیجیے گا؟ ارے وہ غائبانہ سلام کیے ہیں نا، وہ غائبانہ سلام کیے ہیں، تو جواب کیسے دینا ہے؟ غائبانہ جواب دینا ہے، غائبانہ جواب دینا ہے۔ تو آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ ان کے سلام کا جواب کیا ہوگا؟
وعلیہ السلام، بولیے وعلیہ السلام، ان پر سلام، ان پر کیا بولیے تو یہ جواب ہے، یہ کیا بولیے تو وعلیہ السلام، ان پر سلام ہے۔ اچھا بتلائیے کتنا خوش نصیب ہے یہ امت، کتنی خوش نصیب ہے یہ امت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امت کو سلام کر رہے ہیں۔ ارے آج کا پیر صاحب مرید کو اگر سلام کر لے تو مرید خوشی سے پھولے نہیں سماتا کہ آج پیر صاحب نے ہم کو سلام کیا ہے۔ کوئی بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کر لیتا ہے تو بڑی خوشی ملتی ہے جناب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ کی تعمیر کی، وہ اس امت کو سلام کہلوا رہے ہیں، اور کس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں؟ نبی کی زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے جو دعا کرتے تھے، اے مولا مجھے پیدا کر تو نبی کی امت میں پیدا کر۔ سبحان اللہ۔ پتا کیا چلا کہ میرے نبی بھی شان والے ہیں اور اس نبی کی امت بھی شان والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب شان والے نبی، امتی بھی شان والا، تو ہمارا کام بھی تو شان والا ہونا چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہمارا کام بھی تو شان والی ہونی چاہیے۔ مجھے ایک بات بتاؤ مسلمانوں، بھائی بھائی کو ستانا یہ شان والا کام ہے، پڑوسی پڑوسی کو ستانا یہ شان والا کام ہے، ماں باپ کو ستانا، پڑوسی کو ستانا، بیوی کو ستانا، ایک مسلمان کو ستانا، یہ شان والا کام ہے یا شیطان والا کام ہے؟ اس کا کام بولیے تو شیطان والا کام ہے۔ اے مسلمانوں، اپنے کردار کو اچھا بناؤ، اپنی فطرت کو اچھا بناؤ۔ ایک مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، دوسری طرف کسی کی غیبت بھی کرتا ہے، دوسری طرف کسی سے جلتا بھی ہے، تو یاد رکھو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وہ جنت بولو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا، ابھی تقریر میری شروع نہیں ہوئی، ایک شخص کو دیکھا کہ عرش کے سائے میں آرام فرما رہا ہے۔ کون سائے بولیے تو؟ دیکھیے آپ یہاں پہ ایک پنڈال لگا دیے ہیں، ٹھنڈک محسوس ہو رہی ہے نا، اس پنڈال کو ہٹا دیں گے تو سورج کی جو گرمی ہے وہ ہمارے بھیجے کو کھولا دے گی، پریشان کر ڈالے گی۔ عرش کے سائے میں آرام کر رہا ہے۔ عرش کے معنی ہوتا ہے چھت۔ وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا، اپنے والدین کو تکلیف نہیں پہنچاتا تھا۔ اگر عرش کا سایہ چاہیے تو ماں باپ کو تکلیف مت دیجیے گا۔ اب اس کے بعد یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا۔ آج ہمارے اندر حسد آ گیا ہے نا، ہمارے اندر جلن آ گیا ہے۔ حسد اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو عالیشان محل نوازا ہے، جلنا کہ اللہ تعالیٰ اس کے محل کو ڈھا دے، یہ ہوا جلن۔ کیا بولیے کس کو کہتے ہیں؟ جلن۔ حسد بہت خراب چیز ہے، حسد بہت خراب چیز، ایسی خراب چیز ہے کہ جلنے والا خود جل کے راکھ ہو جاتا ہے، مگر جس سے جلتا ہے اس کو کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ اے موسیٰ، یہ کسی سے حسد نہیں کرتا تھا، یہ کسی سے جلتا نہیں تھا، اور یہ کسی کی غیبت نہیں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کسی کی بولیے تو غیبت نہیں کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ عرش کے سائے میں آرام کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جام سود سے بچتے ہیں۔ سود حرام، کیا شراب پینا جائز ہو جائے گا؟ جس طرح سود حرام اسی طرح شراب حرام، اسی طرح زنا حرام، اسی طرح سے کسی مسلمان کو تکلیف دینا بھی یہ ناجائز و حرام ہے۔ جب تک مکمل طور سے یہ سب خصوصیات ہمارے اندر نہیں آئے گی، اس وقت تک اذان گاچی ہم سے راضی نہیں ہو جائے گا، راضی نہیں ہوں گے۔ اگر اذان گاچی کی روح کو راضی کرنا ہے، میرے مرشد یہ کہتے ہیں ماں باپ زندہ ہے اس کی خدمت کرو، اذان گاچی کی روح تجھ سے خوش ہو جائے گی۔ پڑوسی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اذان گاچی کی روح آپ سے خوش ہو جائے گی۔ یہ عرس کل کرنے کا مقصد صرف قرمہ کھانا نہیں ہے، اس عرس کل کا مقصد یہ ہے کہ ہم اچھا انسان بن جائیں۔ کیا بن جائے بولیے تو؟ اچھا انسان بن جائیں۔ یہ آج نیپال میں رہتے ہیں یا کہاں کہاں رہتے ہیں، جن نوجوانوں نے
اس مجلس کو سجایا ہے، بتائیے سجانے کا مقصد کیا ہے؟ واہ واہ حاصل کرنا، میری نام ہو، میری شہرت ہو؟ شیخ مجدد الفسانی کا نام سنیں آپ، جو اذان گاشی رحمت اللہ علیہ کے نسبتی اولاد ہیں، جو ان سے ان کا رشتہ ہے، اپنے وقت کے اتنے مجدد تھے وہ، اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو فقیر لکھتے تھے. کہیے سبحان اللہ. کیا لکھتے تھے؟ اپنے آپ کو فقیر لکھتے تھے. اور اذان گاشی رحمت اللہ علیہ بھی زندگی بھر اپنے آپ کو فقیر کہتے تھے. اور فقیر کس سے کہتے ہیں؟ مانگنے والوں کو فقیر نہیں کہتے ہیں. آپ نے کیا سمجھا؟ جو دروازے پہ جائے کسی سے بھیک مانگے اسے فقیر کہتے ہیں. اصل فقیر وہ ہے جو ایک بندہ کو اللہ سے ملا دے، جو صرف اللہ کا فقیر ہو اسے کہتے ہیں فقیر. ساری زندگی اذان گاشی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے چندہ نہیں مانگا کسی سے پیسہ نہیں مانگا. میرے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اپنے وقت کے مجدد، اپنے وقت کے ولی کامل تھے. میں صرف ایک بات آپ کو سنا رہا ہوں، صرف ان کی زندہ کرامت کو آپ سنا رہا ہوں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج جو عرس کل باغماری کی سرزمین پہ جو ہو رہی ہے، وہاں پہلے نہیں ہوتی تھی. پہلے کہاں ہوتی تھی؟ نہیں، تاریخ کو آپ نے پڑھا نہیں. سب سے پہلے جو عرس کل قائم ہوا تھا آپ کی بستی میں اذان گاچھی میں ہوا کرتا تھا. اذان گاچھی جو بستی تھی آپ کی، آبائی وطن جو آپ کو تھا، سب سے پہلے عرس کل وہاں پہ قائم ہوا. یہ وظیفہ خانی وہاں پہ قائم ہوا. 1930 عیسوی میں شوکشی نامی جہاز میں تقریباً 900 مرید جہاز میں سوار ہیں. اور جب جہاز سمندر کے بیچ میں آ گیا تو اب سمندر میں طوفان پیدا ہو گیا. اب حالات یہ تھی کہ جہاز ڈوب جاتے، سارے لوگ مر جاتے، مگر اسی وقت سارے مریدوں نے حقانی وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیا. یہ ہے حقانی وظیفہ کا کمال، یہ ہے تسبیح کا کمال، یہ ہے اللہ کے کلام کی طاقت. سارے مریدوں نے حقانی وظیفہ کو پڑھنا شروع کر دیا. اور دیکھنے والوں نے کیا دیکھا کہ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ جہاز کے نیچے گھس کر جہاز کو اپنے کاندھے پہ اٹھائے لیے جا رہے ہیں، اور اٹھا کر کے کنارے تک پہنچا دیا. سبحان اللہ، کنارے تک پہنچا دیا. یہ ہے ولی کی طاقت، یہ ہے ولی کا پاور. اس کے بعد بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں کہ میں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جب باغماری آیا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے اذان گاشی رحمت اللہ علیہ بھینگے کپڑے بدل رہے ہیں. سبحان اللہ، بھینگے کپڑے بدل رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تو ڈوب کے مر جاتے مگر اللہ نے ان کو بچا لیا. سبحان اللہ، اللہ نے ان کو بچا لیا. آج یہاں وہ بچا رہے ہیں، قیامت کے دن بھی بچائیں گے. آج یہاں بچائیں، قیامت کے دن بھی وہ. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اذان گاچھی بچائیں گے یا اللہ بچائیں گے، تو تم پھر کیوں کہتے ہو کہ ڈاکٹر نے بچا لیا؟ کہتا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی، ڈاکٹر نے بچا لیا، فلاں شخص نے بچا لیا. اللہ تعالیٰ نے ولی کو وہ طاقت دی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر فقیر کو جس گدری میں وہ دنیا میں رہتے تھے اسی گدری کا لباس قیامت کے دن اس کو پہنایا جائے. اسی گدری کا لباس اس کو. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں، میں واقعہ مکمل کروں گا، آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پیر صاحب باہر نہیں نکلتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولے. ہم نے کہا کہ میرے پیر کو باہر کی ضرورت ہی نہیں. کہو سبحان اللہ. ہمارے پیر کو، مرشد کو باہر کی ضرورت ہی نہیں، ان کو تو صرف اللہ کی ضرورت ہے. اور فقیر وہی ہوتا ہے جس کو صرف اللہ کی ضرورت ہوتا ہے، دنیا کی ضرورت. بولے دنیا کی ضرورت، دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اسی لیے ایک جگہ میں نے کہا تھا اگر تجھے زندہ ولی کامل دیکھنا ہے، زندہ مرشد کو دیکھنا ہے تو کہیں اور مت جا، باغماری کی سرزمین پہ چلا، تجھے زندہ ولی کامل مل جائیں گے. تب نے میں نے کہا کرتا ہوں
کہ پانی پیو چھان کے پیر پکڑو، پانی پیو چھان کے پیر پکڑو پہچان کے۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ جب بغداد کے مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو بغداد میں ایک مرتبہ ایسا ہوا، قحط سالی ہو گئی، بھوک مری۔ قحط سالی سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ بھوک مری ہو گئی۔ سارے اسٹوڈنٹ، سارے طلبہ گاؤں دیہات میں چلے گئے گلہ مانگنے کے لیے۔ گلہ سمجھ رہے ہیں؟ اناج دانا مانگنے کے لیے۔ غوث پاک بھی چلے گئے، غوث پاک بھی چلے گئے۔ جب غوث پاک چلے گئے تو ایک ولی کی نظر غوث پاک کی چہرے پہ پڑ گئی۔ کہو سبحان اللہ۔ ولی کی نظر غوث پاک پہ پڑ گئی تو وہ ولی غوث پاک کو بلاتے ہیں، اور بلانے کے بعد یہ فرماتے ہیں بیٹا عبد القادر، طالبان حق، طالبان حق کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا کرتے۔ اے عبد القادر بیٹا، تو اپنے زمانے کا غوث بنے گا، اپنے وقت کا قطب بنے گا۔ مجھ سے یہ عہد کرو کہ تم کسی دنیا والوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ غوث پاک کا بچپنا کا زمانہ، کون زمانہ بولیے تو؟ غوث پاک کا بچپنا کا زمانہ ہے۔ اس ولی سے عہد کیے، وعدہ کیے، اے ولی کامل میں کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، غوث پاک کی یہ بچپن کی جو کرامت ہے آج کے پیروں کے لیے نصیحت ہے کہ نہیں؟ بولیے آپ حضرات، نصیحت ہے کہ نہیں؟ جو صرف اور صرف مرید کے جیبوں پہ اس کی نظر رہتی ہے اور صرف مرید سے طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات بتائیے، اذان گاشی آپ جاتے ہیں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتے ہیں، کبھی آپ سے پیسے کا سوال کیے ہیں وہ؟ اگر نہیں کیے تو ہاتھ اٹھا گواہی دیجیے، آپ ہاتھ اٹھا گواہی دیجیے۔ اگر زندہ چاہنے والے ہیں، سچے عاشق ہیں، آپ کے پیر و مرشد نے کبھی آپ سے پیسہ مانگا؟ پیسہ کی ضرورت نہیں۔ ارے ولی کا در تو وہ در ہوتا ہے، چاہے تو وہ خزانہ لوٹا دیتا ہے، خزانہ لوٹاتا ہے۔ ان کی بارگاہ میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے۔ ایک پیر صاحب کا لطیفہ یاد آ کے سنا دیں آپ حضرات کو، سنا دیں آپ حضرات کو، سننے کی مزاج میں ہے کہ نہیں؟ تو ایک بار کہیے سبحان اللہ، اور آواز سے کہیے سبحان اللہ، یہاں سے وہاں تک کہیے سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ ایک پیر زادہ صاحب تھے، سنانے کا مقصد کسی کی توہین نہیں ہے۔ ایک پیر زادہ صاحب تھے، پیر زادہ اس کو کہتے ہیں، پیر کے لڑکے کو پیر زادہ کہتے ہیں۔ وہ ایک بار ایسا ہوا کہ دریا میں ڈوبنے لگے۔ دریا میں جب وہ ڈوبنے لگے تو ایک شریف آدمی کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑھانے کے بعد کہا حضور دیجئے ہاتھ۔ حضور توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضور دیجئے ہاتھ۔ پیر صاحب نے ہاتھ کو نہیں بڑھایا، پیچھے ہٹ گئے اور ڈبکی مارنے لگ گئے، ڈبکی مارنے لگ گئے۔ اور اسی طرف سے ان کا ایک مرید جو تھا، جو اس کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا، وہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے حضور لیجئے ہاتھ۔ کیا کہتا بولیے تو؟ حضور لیجئے ہاتھ۔ اب جو پیر صاحب تھے ہاتھ بڑھایا، اور ہاتھ بڑھانے کے بعد وہ دریا سے نکل آئے۔ اب بیچارہ وہ شریف جو آدمی تھا اس نے کہا حضور میں نے جب کہا آپ سے کہ حضور دیجئے ہاتھ تو آپ نے ہاتھ کو نہیں بڑھایا، کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ پیر صاحب مسکرا کے جواب دیتے ہیں کہ یہ دیجئے اور لیجئے کا فرق ہے۔ یہ دیجئے اور لیجئے کا فرق ہے۔ جب آپ نے کہا کہ حضور دیجئے ہاتھ تو ہم پیر صاحب لوگ دیجئے کا لفظ سننا نہیں چاہتے ہیں،
دیجئے کا لفظ بولیے تو ہم سننا نہیں چاہتے ہیں، ہم تو صرف لیجئے کا لفظ سننا چاہتے ہیں۔ ہم دیجئے کا لفظ سننا ہم بولیے تو نہیں چاہتے ہیں، ہم تو صرف دیجئے کا لفظ سننا چاہتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھے، شاید پھنس گئے، آپ پھنس گئے، آپ نہیں سمجھے۔ دیجئے اور لیجئے میری بارگاہ میں، اذان گاچھی کی بارگاہ میں نہ دیجئے ہے نہ لیجئے ہے۔ ارے لیجئے ہے تو کیا ہے؟ حقانی وظیفہ کو لیجئے، قرآنی وظیفہ کو لیجئے، اور زندگی سنوارنا ہے اس کو لیجئے، آخرت سنوارنا ہے تو اس کو لیجئے۔ اور بارگاہ میں دیجئے اور لیجئے کا فرق ہے، سمجھ گئے آپ؟ شاید لگتا ہے نہیں سمجھے، ابھی بھی نہیں سمجھے، یا میرا بھاشا نہیں سمجھ رہے آپ۔ تو وہ پیر صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو صرف لیجئے جانتے ہیں، دیجئے نہیں جانتے ہیں۔ حضرات، آج کل کے جعلی پیر لوگوں نے پیری اور مریدی کو ایک روٹی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ کیا بنا دیا بولیے تو؟ نہیں تو اصل پیری مریدی کا رشتہ کیا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ ہم اذان گاچھی سے مرید ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوئے ہیں۔ ہم اذان گاچھی سے مرید اس لیے ہوئے تاکہ ہمیں اللہ کی معرفت مل جائے۔ ہم اذان گاچھی سے اس لیے مرید ہوئے تاکہ ہم سبحان اللہ پڑھتے رہے اور جنت میں اپنا مکان بناتے رہے، اس لیے ہوئے۔ اسی لیے کسی مسخرہ شاعر نے کہا تھا کہ سر پہ بڑھائے بال تو روٹی کے واسطے، پہنے جو کپڑے لال تو روٹی کے واسطے، تسبیح ذوالجلال تو روٹی کے واسطے، چاول کا ہے سوال تو روٹی کے واسطے، قبروں پہ ہے دھمال تو روٹی کے واسطے، لائے کہیں سے دال تو روٹی کے واسطے۔ سب کچھ کیا ہو گیا؟ روٹی کا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اذان گاچھی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والوں، وہاں روٹی اور کپڑا کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں زندگی کو سنوارنے کا مسئلہ ہے۔ پیر وہی پیر ہے جو اپنے مرید کو دنیا بھی سنوار دے اور اپنی آخرت کو بھی سنوار دے، اپنی آخرت کو بھی سنوار دے۔ تو آج کے بعد سے جو شادی شدہ ہیں، کسی نے کہا تھا کہ عورتوں پہ تقریر کیجئے گا۔ کس پہ تقریر کیجئے گا؟ اور میں کہا کرتا ہوں کہ عورتوں سے زیادہ مردوں پہ تقریر کرنی چاہیے۔ کرنی چاہیے کہ نہیں بولیے آپ؟ ارے پہلے مرد بگڑتا ہے تب عورت بگڑتی ہے، پہلے مرد بگڑا تب کیا بولیے تو عورت بگڑی۔ آپ دیکھیں گے، آپ گھر میں جائیں گے کسی پہ تو دروازے پہ پردہ پڑا ہوا ہے، ٹی وی پہ پردہ ہے، پردہ ہے کہ نہیں بولیے آپ؟ ٹی وی پہ پردہ، مخمل کا پردہ، دروازے پہ پردہ، اور بیوی کو لپسٹک لگا لگا کر کے دھرم تلہ میدان میں گھما رہا ہے۔ تو اب بتائیے، بیوی کو بے پردہ کیا تو کس نے کیا؟ شوہر نے کیا، شوہر نے کیا نا جی۔ بیوی کو بے پردہ شوہر نے کیا، تو کتنا خوش نصیب ہے وہ نوجوان جو اپنی بیوی کو دولت کی طرح پردے میں رکھتا ہے۔ بتائیے، آپ اپنی دولت کو چھپاتے ہو کہ نہیں؟ تو جس طرح دولت چھپانے کی چیز ہے، عورت بھی چھپانے کی چیز ہے۔ اور عورت کے معنی کیا ہے معلوم ہے؟ عورت کے معنی ہے پردہ۔ کیا معنی بولیے تو؟ عورت کے معنی ہی ہوتا ہے پردہ۔ عزیزان محترم، جس محلے کی عورت پردے میں رہتی ہے وہ محلہ اچھا ہوتا ہے۔ جس گھر کی عورت پردے میں رہتی ہے وہ گھر اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں بے پردہ کا ماحول ہے اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں، اس گھر میں فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ تو خود بھی سنواریے اور اپنی عورت کو بھی سمجھانے کی اور سنوارنے کی کوشش کیجیے۔ اچھا ایک بات بتائیے، آپ عورت زور سے قرآن پڑھ سکتی ہے نماز کی حالت میں یا ایسے ہی؟ بولیے نہیں جی، اتنا مسئلہ معلوم نہیں کیا جی؟ عورت نماز کی حالت میں مسئلہ یہ ہے کہ اونچی آواز سے نہیں پڑھ سکتی ہے، قرات نہیں کر سکتی، اتنی آواز سے پڑھے کہ وہ خود سنیں۔ اور ایک مسئلہ آپ بھی سن لیجئے، آپ نماز آپ پڑھتے ہیں، آپ ظہر کی نماز پڑھیں یا عصر کی نماز پڑھیں، الحمد یا سورت کو ملاتے ہیں تو اتنی آواز سے پڑھنا آپ کے لیے ضروری ہے، خود آپ کے کان سنیں، خود آپ کے کان سنیں۔ اگر آپ نے اتنی آواز سے نہیں پڑھی تو آپ کی نماز، بولیے آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر آپ کہہ رہے ہیں،
تو اتنی آواز ہونی چاہیے کہ خود آپ کے کان سن لیں، تب آپ کی نماز ہوگی، نہیں تو آپ کی نماز بولیے تو نہیں ہوگی۔ پردہ ضروری ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں، اچھا ہم سب کس کی امت ہے بولیے تو؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بخاری شریف کی حدیث سے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں ایک گنہگار عورت تھی، جب اس گنہگار عورت نے ایک کنویں پر کتا پیاسا دیکھا، پیاسا دیکھنے کے بعد اپنے سر سے دوپٹہ اتارا، جوتے کے ساتھ باندھا اور پانی نکال کر اس پیاسے کتے کو پلا دیا، اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آ گیا، اللہ نے فرمایا تو نے کتے کی جان بچائی، میں تجھے جہنم سے بچا لوں گا۔ اس زمانے کی ایک بدکار عورت تھی، اس کے چہرے پہ بولیے تو دوپٹہ تھی، دوپٹہ تھی نا بولیے، اس کے چہرے پہ دوپٹہ تھی، مگر آج ہماری عورتوں کو کیا ہو گیا جناب؟ یاد رکھیں، عورت کی نماز الگ ہے، الگ سے مراد ان کا طریقہ، مرد کا نماز الگ طریقہ ہے۔ عورت نماز کی حالت میں سر کو مکمل ڈھانکے، سر کو مکمل ڈھانکے، کتابوں میں آتا ہے کہ بال کی سیاہی بھی نہ چمکے، بال کی کالا پن، اس کی زلف، اس کے بال کی سیاہی بھی نہ چمکے، اور جب عورت سجدہ کرے تو سیمٹ کر سجدہ کرے، سیمٹ کر سجدہ کرے، ران کو، بازو کو، یہ بازو ہے، بازو کو کروٹ سے، بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، ران سمجھ رہے ہیں آپ، بازو کو کروٹ سے، پیٹ کو ران سے، اور ران کو پڈلیوں سے، اور پڈلیوں سے زمین کو ملا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں پردہ زیادہ ہے، کہیے سبحان اللہ، اس میں پردہ زیادہ ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میری بندی، جب میری بارگاہ میں آنا ہے تو اتنا پردہ کرنے کا تجھے حکم دے رہا ہوں، جہاں تیری عزت محفوظ ہے، جہاں تیرا وقار محفوظ ہے، جہاں تیری عزت کو کوئی خطرہ نہیں، تو پھر شاپنگ ہال میں، میرج ہال میں، مارکیٹ میں بے پردہ کیسے گھوم سکتی ہو، جہاں تمہاری عزت کو لوٹنے کے لیے بہت سارے بھیڑیے بیٹھے رہتے ہیں، بہت سارے بھیڑیے۔ آج جانتے ہیں آپ، بیٹی کو پردہ میں رکھو، 6 سال کی لڑکی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے کہ نہیں بولیے آپ؟ سوشل میڈیا کا زمانہ آپ سنتے رہتے ہیں، 6 سال لڑکی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، 12 سال لڑکی کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک باپ کی نظر نہیں ہے بیٹی پر، ایک باپ کی نظر نہیں ہے اولاد پر، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے۔ 7 سال 6 سال کی بچی ہو جائے، آپ جانتے ایک باپ کو میں نے دیکھا 6 سال کی بچی کو جینس پینٹ پہنا کے تھا، 6 سال کی بچی کو۔ یہ سب تقریر ہونی چاہیے کہ نہیں بولیے آپ حضرات؟ یہ سب تقریر ہونی چاہیے کہ نہیں؟ 6 سال کی بچی کو جینس پینٹ، ارے جب 6 سال کی بچی کو تم جینس پینٹ پہنا رہے ہو، کل 12 سال کی ہو جائے گی، تو اب بتاؤ اسلامی لباس پہنے گی یا یہودی کا لباس پہنے گی؟ یہودی کا لباس پہنے گی۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا کردار بھی مسلمان ہونا چاہیے، ہمارا لباس بھی مسلمانی ہونا چاہیے۔ اپنی بیٹی کو کپڑا پہناؤ تو اسلامی لباس پہناؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عورت مردوں جیسا لباس پہنتی ہے لعنت ہے اس پر، جو عورت مردوں جیسا لباس پہنتی ہے لعنت ہے اس پر، یا پھر جو مرد عورتوں جیسا لباس پہنتا ہے لعنت ہے اس پر۔ آج کل کے دیکھو چھوکرا سب کو، نوجوان سب کو کان میں بالی چھڑاتا ہے، کان چھڑاتا کہ نہیں بولیے آپ حضرات؟ کان چھڑاتا ہے، اور جب راستے میں چلتا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ لیڈیز جا رہا ہے یا لیڈس جا رہا ہے، پتہ چلتا ہے بولیے آپ حضرات؟ یہ سب کیوں بگاڑ ہوا؟ ہمارا نوجوان کیوں بگڑا؟ کیا صحابہ سے بڑھ کر کسی کا چہرہ چاند جیسا ہوگا؟ کہو سبحان اللہ۔ صحابہ سے بھی چہرہ کسی کا چاند جیسا چہرہ ہوگا؟
مگر چہرے پہ سنت مصطفیٰ سجا ہوا تھا. کہو سبحان اللہ. آج کل تو شاید 60 سال کی عمر ہو چکی ہے جناب, 60 سال 70 سال کی ہو چکی ہے, پھر بھی دیکھیے گا چہرے کو ایسا بنا کے ہے کہ لگتا ہے کہ دم دم ایئرپورٹ بنا ہوا ہے. پوچھئے گا چچا یہ کب تک چھلاتے رہیے گا؟ بولے جب تک جوانی نہیں جائے گی اس وقت تک چھلاتے رہیں گے اور سنت مصطفیٰ کو نالیوں میں بہاتے رہیں گے. افسوس کا مقام ہے, ہنسنے کا مقام نہیں ہے. قیامت کل قبر میں آپ بھی جاؤ گے, زئی بھی جائے گا, نبی دیکھیں گے چہرہ کو. کہو سبحان اللہ. نبی چہرہ کو دیکھیں گے نا جی, نبی چہرہ کو دیکھیں گے. جب چہرہ دیکھیں گے یہودی والا چہرہ, عیسائی والا چہرہ ہے, اگر خدا ناخواستہ اگر نبی نے چہرہ پھیر لیا تو پھر کیا حال ہوگا وہاں پہ قبر میں, کیا حال ہوگا؟ اس چہرے پہ نبی کی سنت کو سجاؤ. کہو سبحان اللہ. انشاءاللہ ہم سجائیں گے نا, نبی کی سنت کو سجاؤ. اسی ہندوستان کی سرزمین پر ایک ایسی قوم آباد ہے جس کو پنجابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بولیے تو؟ جس کو پنجابی کہتے ہیں. چہرے پہ داڑھی ہے کہ نہیں بولیے؟ چہرے پہ داڑھی ہے. اس کو تو ڈر نہیں کہ لوگ ہم کو آتنکواد کہے گا, دہشت گرد کہے گا. مسلمانوں کو زیادہ ہو گیا ہے کہ ہم داڑھی رکھیں گے تو لوگ ہم کو آتنکواد کہے گا, تو پنجابی کو کیا کہے گا بھائی؟ اسی لیے جس کو رکھنا ضروری تھا وہ نہیں رکھ رہا ہے, اور جس پہ فرض نہیں تھا وہ رکھ رہا ہے. بولے انشاءاللہ داڑھی رکھنا سنت بھی ہے, اور یاد رکھیے صرف سنت بولتے ہیں, قریب واجب کے ہے. قریب بولیے تو واجب کے ہے. اور یاد رکھے مسئلہ, اگر کسی نے نبی کی سنت کو ہلکا جانا وہ کافر ہو جائے گا. نہیں رکھ رہے ہیں, اللہ توفیق دے رکھیے. سنت پہ عمل نہیں کر رہے ہیں, اللہ توفیق دے رکھ کیجئے, مگر نبی کی سنت کو ہلکا نہیں سمجھنا ہے کہ داڑھی وہی رکھے جو بوڑھا ہو چکا ہے. الحمدللہ اے نوجوان, صحابہ سے بڑھ کر ان کی جیسی طاقت, ان کی جیسی قوت تیرے اندر نہیں ہے, مگر چہرے پہ داڑھی تھی. سبحان اللہ. میں نوجوان و حقانی نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ چہرے پہ داڑھی سجا لو. سبحان اللہ. مگر یاد رکھیے گا بڑھوا پہلے رکھے گا تب نہ جوان کا رکھے گا. جی بولیے. ارے پہلے بڑے رکھیں گے تب نہ جوان رکھیں گے. تو انشاءاللہ بولیے انشاءاللہ ہم رکھیں گے چہرے پہ داڑھی. بولیے تو چہرے پہ داڑھی رکھیں گے, یہ نبی کی سنت ہے. الحمدللہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو میری ایک سنت کو زندہ کر دیا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اسے 100 شہیدوں کا, بولیے تو اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. حضرات بس تھوڑی دیر برداشت کر لیجئے, سننا چاہتے ہیں آپ حضرات. عورت مرتی ہے, مرد کے لیے 3 کپڑا. مرد کے لیے بولیے تو لفافہ, ازار, قمیص. عورت کے لیے 5 کپڑے, لفافہ, ازار, قمیص, اوڑھنی, سینہ بند. کہیے سبحان اللہ. مسئلہ سمجھیے. عورت جب مر جاتی ہے تو عورت کے لیے 5 کپڑے پہنائے جاتے ہیں. کیوں پہنائے جاتے ہیں؟ توجہ کے ساتھ سنیے. اسی لیے کہ اس عورت کو فرشتوں کے سوال کا جواب دینا ہے. فرشتوں کو, نکیرین کو, منکر نکیر کو سوال کا جواب دینا ہے. اے عورت, اللہ نے تیرا کتنا اونچا مقام کیا ہے, تیری شان کتنی اونچی کی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں فرشتوں کو سوال کا جواب دینا ہے تو سر پر کفن کا اوڑھنی بنا کے آنا. سر پہ کفن کی اوڑھنی بنا کے آنا, سر کو ڈھانک کے آنا, حیا کی چادر اوڑھ کے آنا. اسی لیے کہ فرشتے شہوت سے پاک ہیں. شہوت سے پاک ہے. اتنا پردہ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے تھی کہ جب عورت پردے میں رہتی ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے, اور جب بے پردہ رہتی ہے تو شیطان خوش ہوتا ہے. اب عورت کی مرضی ہے کہ وہ پردے میں رہے یا پھر بے پردہ گھومے. یاد رکھو مسلمانوں, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں معراج کی رات میں گیا, میں نے سب سے زیادہ جہنم میں عورت کو دیکھا. سب سے زیادہ میں نے جہنم میں عورت کو دیکھا. کچھ عورت کی جماعت ایسی تھی جو چھاتی کے بل سے لٹکی ہوئی تھی. جبریل میرے ساتھ تھے. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون عورت ہے جو چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے؟
جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو شوہر کو رکھتے ہوئے نکاح میں رہتے ہوئے دوسرے مرد سے برے کام کرواتی تھی، دوسرے مردوں کے سامنے بن سور کے جاتی تھی۔ اے مسلمانوں اپنے معاشرہ کو پاک و صاف بناؤ۔ بچی اگر جوان ہو جائے تو انتظار مت کیجئے کہ 20-25 سال کی ہوگی تب ہم شادی کریں گے۔ لڑکے اگر جوان ہو چکے ہیں، شادی کے لائق ہو چکے ہیں، کمانے کے لائق ہو چکے ہیں تو اس کی شادی کر دیجئے تاکہ زنا عام نہیں ہوگی، برائیاں عام نہیں ہوگی۔ یہ سب ایک باپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، میں آپ کو کیا بتانا چاہوں گا، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا ایک دن میں 1000 رکعت نوافل نماز پڑھا کرتی تھی۔ کتنی بولیے آپ حضرات؟ فرض کے علاوہ 1000 رکعت نوافل نماز پڑھا کرتی تھی، اور کہتی تھی کہ اس نماز کو پڑھنے کا ثواب کی نیت نہیں ہے، میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ کہو سبحان اللہ، اللہ اس کے رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا مشہور فرمان یہ ہے کہ جب حضرت فاطمہ 1 رکعت نماز ختم ہو جاتی تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں دعا کرتی، اے مولا اپنے محبوب کی بیٹی کے لیے ایک رات اتنی لمبی بنا دے کہ تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کر تیرا سجدہ کرے۔ الحمدللہ۔ اسی لیے یاد رکھو مسلمانوں، عورت اگر بگڑتی ہے تو شیطان کی پسلی بن جاتی ہے، سنورتی ہے تو رابعہ بصریہ بن جاتی ہے۔ اور یاد رکھو کسی مرد کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، مگر ایک عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے، بولیے نا آپ حضرات، کیا عورت کا فضیلت سنا رہے ہیں؟ اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا آپ حضرات کو؟ مردوں کا فضیلت سنا دے کیا آپ؟ کسی مرد کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، مگر ایک عورت کے لیے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا۔ اس عورت کا نام ہے رابعہ بصریہ۔ سبحان اللہ۔ رابعہ بصریہ جب حج کرنے کے لیے چلی تو ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتے چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ ہر قدم پہ 2 رکعت نماز پڑھتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد اتفاق سے حضرت ابراہیم بن ادھم حج کے لیے کعبہ پہنچے ہوئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم بن ادھم نے کعبہ کو نہیں دیکھا تو پریشان ہو گئے تو ہاتف غیبی نے آواز دیا، ابراہیم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میری بندی رابعہ بصریہ حج کے لیے آ رہی تھی تو کعبہ اس کے سہاگت کے لیے، استقبال کے لیے اپنی جگہ سے گیا ہوا ہے۔ پتا کیا چلا کہ ایسے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا عورت کے لیے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتی تھی، تب کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا۔ اور آج کل کی عورت جو ہے، ارے 2 قدم چلتی ہے تو 75,000 گالی بکتی ہے۔ بولیے بکتی ہے کہ نہیں بکتی ہے؟ اور بنگال کی عورت اللہ معاف کرے بھائی، جب وہ جھگڑا کرتی ہے تو کچر اتنا وہ جو پورا محلہ کو سر اٹھا دیتی ہے۔ بتاؤ کعبہ ایسے نہیں ہٹا، 2 رکعت نماز پڑھتی گئی، اور زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹی، تب نے کعبہ اپنی جگہ سے ہٹا۔ الحمدللہ میری ماں اور بہنوں میں ایسی عورت بھی ہے، ایسی بیٹی بھی ہے جو ایک وقت کی نماز آج بھی نہیں چھوڑ رہی ہے۔ سبحان اللہ کہو آپ۔ ایسی میری ماں اور بہنیں بیٹیاں ہیں جو ایک تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے، ایسی بھی آج بھی ہے جو تہجد کی نماز قضا نہیں ہوتی، ایک وقت کی نماز قضا نہیں ہوتی ہے۔ الحمدللہ جب وہ سجدہ کرتی ہے تو اللہ بھی اس سے راضی، محمد رسول اللہ بھی اس سے راضی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں میرے بزرگوں، ہم کو بھی اچھی زندگی بسر کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اچھی زندگی بسر کرنی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہیں گے ماں نمازی بن جائے، بیٹا نمازی بن جائے، سب نمازی بن جائے؟ اور میرے مرشد کا کیا کہنا ہے کہ عرس کل وہی کر سکتے ہیں جو 5 وقتہ نماز ادا کریں گے۔ 5 وقتہ بولیے تو کیا پابندی ہے، کیا شرط ہے کہ عرس کل وہی کر سکتے ہیں جو ہر طرح کی سود سے، ہر طرح کی حرام کاریوں سے جو بچے گا وہی عرس کل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میرے مرشد نے کیا کہا، بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرنا، انشاءاللہ ہم کریں گے، بولیے آپ حضرات، بغیر قضا 5 وقتہ نماز ادا کرنا
انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے. کوشش کیجئے کہ آپ کا بھائی بھی نمازی بن جائے, آپ کی بیٹی بھی نمازی بن جائے, سارا محلہ نمازی بن جائے. انشاءاللہ پھر دیکھیے ہماری زندگی بھی انقلاب پیدا ہو جائے گا. میرے مرشد کہتے ہیں رزق حلال کھانا. کیا کھانا بولیے تو؟ رزق حلال, تقوی اور پرہیزگاری, جو 4 شرطیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. ہم سبوں کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ذکر الانبیاء من العبادت. انبیاء کا ذکر کرنا عبادت کا حصہ ہے. وذکر الصالحین کفارہ, اور ولی کا ذکر کرنے سے گناہ مٹ جاتا ہے. تو آپ سب یہاں آئے ہیں, عرس کل میں شریک ہوئے ہیں. یہ میرا ایمان ہے میرے نبی پر کہ ہمارا گناہ مٹ رہا ہے. ہمارے گناہ بولیے تو ہمارا گناہ مٹ رہا ہے. اور الحمدللہ جن جن نوجوانوں نے اور جہاں جہاں جو مجلس قائم کرتے ہیں, لاکھ روپیہ 2 لاکھ روپیہ خرچہ کر کے مجلس کا انتظام کرتے ہیں, یہ بیکار نہیں ہوگا. یہ بیکار نہیں ہوگا. ارے جو دولت اللہ کی راہ میں خرچ ہو جائے وہ دولت شیطانی دولت نہیں ہوتی ہے, عثمانی دولت ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ دولت عثمانی دولت ہوتی ہے. اور جو دولت شیطان کی راہ میں خرچ ہو جائے وہ اللہ والی دولت نہیں, وہ ابلیسی دولت ہوتی ہے, وہ فرعون کی دولت ہوتی ہے. یہاں کے نوجوانوں نے عرس کل کی مجلس کا انتظام و اہتمام کیا ہے. اللہ تعالی 10 روپیہ دیا ہوگا تو اللہ 20 کر دے. کہیے آمین. سبحان اللہ. ایک نیکی کا بدلہ جانتے کتنا ہے؟ 10 ہے. ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے بولیے تو 10 ہے. انشاءاللہ آپ نے 1 لاکھ روپیہ خرچہ کیا, دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کروڑ پتی بنا دے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو خوشحال کر دے, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو سنوار دے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, آپ بھی تھک گئے ہیں, ہم بھی سفر میں ہیں. اب تقریر ہم ختم کر دے رہے ہیں. زیادہ سنانے سے بہتر ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ بولیے تو اس پہ ہم بولیے تو ہم اس پہ عمل کریں. انشاءاللہ العزیز پھر زندگی سلامت رہی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. بس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا ہے ہم اس پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری زندگی سنور جائے گی. یہ عرس کل کی مجلس یہ کیا ہے؟ عرس کل کی مجلس نیکی کی دعوت ہے. کیا بولیے تو یہ نیکی کی دعوت ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سرکار اذان گاشی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ نیکی کا باغیچہ لگا دیا ہے, قیامت تک یہ باغیچہ ہرا بھرا رہے گا. سبحان اللہ. ہرا بھرا رہے گا. اور انشاءاللہ العزیز اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی. کل 10,000 تھے, 20,000 تھے, آج الحمدللہ کروڑوں کروڑ ہے. سبحان اللہ. دنیا کے کونے کونے میں سرکار اذان گاچھی کے ماننے والے ہیں. اور کیوں نہیں ماننے والے ہوں گے؟ خاندان ملا تو فاروقی خاندان ملا بھائی. خاندان ملا تو فاروقی خاندان ملا, اور نسب ملا تو شیخ مجدد الفسانی سے نسب ملا ہے. اور شیخ احمد مجدد الفسانی کی یہ مجلس ہے. یہ کس کی مجلس ہے بولیے تو یہ شیخ احمد مجدد الفسانی کی مجلس ہے. اور جو اس مجلس میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز اس کو زیادہ سے زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے. میرے عزیزوں, میرے بزرگوں, 10 منٹ یا 5 منٹ لگے گا. نبی کے ایک زندہ معجزہ آپ کو سنا دیتے ہیں. نبی کا ایک زندہ معجزہ آپ کو ہم سنا دیتے ہیں تاکہ آپ کا بھی ایمان تازہ ہو جائے گا. آج جانتے ہیں دنیا کیا کہتی ہے ہم کو؟ دنیا کہتی ہے استغفر اللہ, یہ گستاخ نبی ہیں. بولو استغفر اللہ بھائی. ہم نبی کے گستاخ ہو سکتے ہیں بولیے تو؟ جب نبی کا نام آتا ہے تو محبت سے انگوٹھا چوم لیتے ہیں. نبی کا نام آتا ہے تو ہم درود شریف پڑھتے ہیں. اور سنی ہونے کی پہچان یہ ہے مسلمانوں کہ جو سب سے زیادہ نبی پر درود پڑھے وہی سنی ہے. وہی کیا بولیے تو وہی سنی ہے. الحمدللہ اذان گاشی رحمت اللہ علیہ آل فاطمہ کی اولاد ہے. بن سے فاروق اعظم کے بن سے ہے. جو فاروق اعظم نبی کے لیے جان دے دے اس کی اولاد اور یا اس کا ماننے والا نبی کا گستاخ ہو سکتا ہے بولیے تو؟ ہم غوث اعظم سے بھی محبت کرتے ہیں کہ نہیں بولیے؟
خواجہ غریب نواز سے بھی ہم محبت کرتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے من عادلی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جس نے کسی ایک ولی کی شان میں توہین کی، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جو ولی سے دشمنی کرتا ہے گویا وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ الحمدللہ ہم ولی سے محبت کرتے ہیں، اللہ بھی ہم سے محبت کر رہا ہے۔ ہم ولی سے پیار کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم کو ولی سے پیار کر رہا ہے۔ ہاں حضرت ایک بات ہم نہیں بول پائے ہیں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بات ادھوری رہ جائے گی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد سے سنا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں فقیروں کو پیش کیا جائے گا۔ کس کو بولیے تو؟ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن فقیروں کو پیش کیا جائے گا، اور وہ جو گدری دنیا میں پہنتے تھے وہی گدری کا لباس قیامت کے دن بھی ہوگا۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے مرشد کیا پہنتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ گدری پہنتے ہیں نا جی، گدری پہنتے ہیں۔ ہماری طرح تو یہ جیکٹ نہیں پہنتے ہوں گے، کوٹ پہنتے ہیں نہیں پہنتے ہیں۔ گدری کا ایک لباس رہتا ہے، ایک خرقہ کہتے ہیں اس کو، کیا کہتے ہیں بولیے تو؟ خرقہ کہتے ہیں، جو ولی کے ذریعے سے ملا کرتا ہے وہی خرقہ پہنے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہی خرقہ پہنے رہتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، اپنی مرشد کو نگاہوں کے سامنے رکھو اور یہ باتیں سنو۔ قیامت کے دن فقیروں کے لباس گدری کا لباس ہوگا، اور ہر گدری میں لاکھوں تنابی ہوں گے۔ تناب کہتے ہیں خیمے کی رسی کو۔ کس کو کہتے ہیں بولیے تو؟ خیمے کی رسی کو۔ یہاں آپ پنڈال لگائے ہیں، آپ دیکھیں گے، آپ یہ پنڈال اسی وقت مضبوط رہے گا، اس کی رسی جو ہے کسی اور درخت سے آپ باندھ دیں گے تب مضبوط رہے گا۔ یہ اس گدری کا لباس میں لاکھوں تنابی ہوں گی۔ تناب کہتے ہیں خیمے کی رسی کو، اور ہر مرید اس خیمے کی رسی کو پکڑ لیں گے۔ سبحان اللہ کہیں، اس خیمے کی رسی کو پکڑ لیں گے، اور وہ اللہ تعالیٰ اس رسی کو اتنا طاقت دے گا، اتنا پاور دے گا کہ اللہ کے ولی کے جتنے مرید ہیں اس رسی کو پکڑ لیں گے، اور وہ پیر، وہ فقیر اپنے مریدوں کو لے کر پل صراط سے پار کر دیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ وہ پل صراط سے پار کریں گے، پھر جب وہ پل صراط سے پار کر دیں گے، اپنے مریدوں کو پہنچا دیں گے، پل صراط سے پار کر دیں گے، پھر وہ فقیر کہے گا اب وہ شخص آ جاؤ جنہوں نے دنیا میں مجھ سے دشمنی نہیں کی۔ اللہ، اب وہ آ جاؤ جنہوں نے دنیا میں مجھ سے دشمنی نہیں کی ہے۔ اب اس کے بعد وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے ولی سے محبت کرتے ہیں ان کو بھی پل صراط سے پار کر کے جنت پہنچا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ قیامت کے دن بھی اذان گاچھی کام آئیں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ ارے جس کا ہم دامن تھامے ہیں تو انشاءاللہ العزیز قیامت کے دن وہ کام آئیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مرید بننا ہے تو امیر خسرو جیسا بنا کرو۔ کس کے جیسا بولیے تو؟ ایک واقعہ نہیں ہے، جو ایک ولی نے کہہ دیا تھا کہ جو میرا جنازہ کاندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ جو میرا جنازہ کا کاندھا دے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ جنتی ہو جائے گا۔ دلی کا واقعہ ہے یہ۔ اب اس کے بعد جب دلی سے ایک ولی کا جنازہ جب نکل پڑا تو دلی کے جتنے لوگ تھے، چونکہ جنت مفت میں مل رہی تھی، فری میں مل رہی تھی جنت، سارے لوگوں نے اس ولی کے جنازہ میں شریک ہو گئے۔ اور جانتے ہیں خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید کو کسی کام کے لیے دلی بھیجے تھے تو آنے میں لیٹ ہو گئی تھی۔ کیا ہو گئی تھی بولیے آپ حضرات؟ میں آپ کی بھاشا میں تقریر کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ آنے میں لیٹ ہو گئی۔ جب آنے میں لیٹ ہو گئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ میرے مرید تجھے آنے میں لیٹ کیوں ہو گئی تھی؟ تو خواجہ امیر خسرو فرماتے ہیں کہ میرے پیر مرشد بات دراصل یہ تھی کہ بڑی جام لگ گئی تھی، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی، اور ایک ولی نے مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیا تھا کہ جو میرے جنازے کا کاندھا دے گا وہ جنتی ہو جائے گا۔ تو جنت مفت میں مل رہی تھی، اسی لیے ساری دلی ٹوٹ پڑی۔ تو خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں اچھا تم بھی جنت لینے کے لیے چلے گئے تھے؟
تم بھی اللہ اکبر کہیے آپ سبحان اللہ، تم بھی جنت میں جنت لینے چلے گئے تھے تو امیر خسرو فرماتے ہیں نہیں پیر و مرشد، میں نے کیا کیا، سامنے ایک دروازہ تھا، میں دروازے کے اندر چلا گیا اور اندر سے کنڈی لگا لی، تو خواجہ نظام الدین فرماتے ہیں کہ جنت مفت میں مل رہی تھی، تجھے جنت لے لینی چاہیے، ولی کا جنازہ تجھے دے دینا چاہیے تھا۔ اب آئیے امیر خسرو کیا جواب دیتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اے میرے پیر و مرشد، اگر میں اس ولی کا جنازہ کاندھا دے دیتا، دنیا کیا کہتی کہ امیر خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں تھا، امیر خسرو کو اپنے پیر پہ بھروسہ نہیں تھا، اسی لیے تو جنت لینے کے لیے کہیں اور چلا گیا۔ حضور جنت بھی لیں گے تو آپ ہی سے لیں گے، کہو سبحان اللہ، جنت بھی لیں گے تو بولیے تو آپ ہی سے لیں گے۔ پتہ کیا چلا کہ پیر ہو خواجہ نظام الدین جیسا اور مرید ہو امیر خسرو جیسا۔ الحمدللہ ہم خواجہ نظام الدین تو نہیں بن سکتے، امیر خسرو تو نہیں بن سکتے، خواجہ نظام الدین کا غلام تو بن سکتے ہیں، اذان گاچھی کا غلام تو ہم بن سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیر کی کیا ضرورت ہے، ابھی اللہ سے پوچھو اے اللہ تجھے ولی کی ضرورت کیا ہے، کہو سبحان اللہ، اللہ سے پوچھو تجھے ولی کی ضرورت کیا ہے، تو اللہ فرمائے گا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار خبردار، میرا جو ولی ہوتا ہے میرا دوست ہوتا ہے، ولی جو ہوتا ہے میرا دوست ہوتا ہے۔ اللہ کا باپ ہے، اللہ باپ سے پاک، اللہ خاندان سے، بولیے نا بھائی، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے، نہ بیٹا ہے، نہ ماں ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ اللہ ہر چیز سے پاک و صاف ہے، مگر اللہ کا ایک ہے، اور وہ ایک ہے کیا، وہ اللہ کے ولی ہے، اللہ کے دوست ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار خبردار، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان بھی لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، ایمان بھی لاتے ہیں اور بولیے تو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ آؤ میرے نبی کی شان سنو، پہلے درود شریف پڑھیے، اس کے بعد ہم تقریر ختم کر دیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک الرسول الکریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا مولانا نبی محمد وعلی آلہ وآل بیتہ واولادہ وذریاتہ وازواجہ وصحابہ واولیاء امت اجمعین کما صلیت وسلمت وبارکت رحمت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل ابراہیم سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے عزیزوں میرے بزرگوں، دلائل النبوت کتاب کا نام ہے۔ حضرت عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کہاں حاضر ہوا بولیے تو؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت انس نے فرمایا اپنی کنیز کو کہ دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ پتہ چلا کہ دسترخوان پہ کھانا سنت ہے۔ دسترخوان پہ کھانا بولیے تو کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور یاد رکھے دنیا کی مجلسوں میں جو کھانے کا طریقہ ہے اور اذان گاچھی کی مجلسوں میں جو کھانے کا طریقہ ہے وہ بہت بڑا فرق ہے۔ فرق ہے کہ نہیں بولیے تو؟ دنیا والوں کی اور جو مجلسیں ہوتی ہیں کرسی پہ کھاتے ہیں لوگ، اور ہم نبی کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دسترخوان پہ کھاتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور آج سے دیکھیں گے آپ 50 سال پہلے یا 30 سال پہلے چلے جائیے گا تو شادی بیاہ کے موقع پہ دسترخوان بچھائے جاتے تھے، مگر جب سے ماڈلنگ زمانہ آ گیا ہے، نیو کلچر آ گیا ہے، تو جب تک کرسی پہ یہ نہ بیٹھیں گے تو روٹی اندر بھی یا گوشت بھی اندر نہیں جاتا ہے۔ جسے ہلکا سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، جسے فضول سمجھ کر بجھا دیا ہم نے، اسی چراغ کو جلاؤ گے تو روشنی ہوگی، اسی چراغ کو جلاؤ گے تو بولیے، اسی چراغ کو جلاؤ گے تو روشنی ہوگی۔ حضرت انس فرماتے ہیں اے کنیز دسترخوان لاؤ تاکہ ہم کھانا کھائیں۔ یہاں سے پتا چلا کہ دسترخوان پہ کھانا سنت ہے۔ اور یاد رکھیں گھر میں جائیے، اللہ توفیق دے، کبھی ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ بیٹھ کے دسترخوان پہ کھائیے تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ
اللہ کے نزدیک وہ دسترخوان پیارا ہے، وہ بندہ پیارا ہے جو اپنے بال بچوں کو لے کے دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہے. کہو سبحان اللہ. تو کھانا کھائیے گا نا جی، ارے کھانا کھائیے، کبھی کبھی بال بچوں کے ساتھ کھائیے، بیٹوں کے ساتھ کھانا کھائیے، محبت بڑھے گی. بولیے تو محبت بڑھے گی. اور کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کیجیے. بسم اللہ بولیے. اور کھانا کھائیے تو بیٹھ کے کھائیے، پانی پیجیے تو بیٹھ کے پیجیے، اور پانی پیجیے تو 3 سانس میں پانی پیجیے. کتنے سانس بولیے تو 3 سانس میں پانی پیجیے. اور جو کھڑا ہو کے پانی پیتا ہے، کتاب میں آتا ہے کہ اس کو الٹی کر دیا کرو. کیا کر دیا کرو بولو تو؟ اس کو الٹی کر دینے کا حکم ہے. اسی لیے اور کھڑا ہو کے پانی پینے سے بہت سارے سائنس بھی کہتی ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کافی نقصان ہے، کافی نقصان ہے. جس نقصان کو آج ڈاکٹر بتا رہا ہے، اسی نقصان کو آج سے 1400 برس پہلے میرے نبی نے بتا دیا ہے کہ کھانا کھانا ہے تو بیٹھ کے کھاؤ، پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پیو، اور 3 سانس میں پیو. ایک کے بار گٹر گٹر کر کے چوس کے پیا کرو. کیا کیسے بولے تو پانی کو چوس کے پیو گے تو کھانا ہضم ہوگا. روٹی اگر چوس کے کھاؤ گے، گوشت اگر صحیح طریقے سے کھاؤ گے تو آپ کا کھانا ہضم ہوگا. کیا ہوگا بولیے تو؟ کھانا ہضم ہوگا. تو انشاءاللہ ہم سب دسترخوان پہ کھائیں گے انشاءاللہ بال بچوں کے ساتھ. اللہ توفیق دے بھائی. اب حضرت انس فرماتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا، آخری گفتگو چل رہی ہے ہماری، تاکہ ہمارے سینے میں نبی کی محبت اور پیدا ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت انس فرماتے ہیں کہ اے کنیز، اس رومال کو بھی لاؤ. رومال سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس رومال کو لاؤ. جب کنیز رومال لائی تو وہ رومال بڑا میلا کچیلا تھا. وہ رومال بڑا میلا کچیلا تھا. اب اس کے بعد حضرت انس نے کنیز کو حکم دیا کہ چولہے میں آگ جلاؤ، تندور میں آگ جلاؤ. اس کے بعد اس رومال کو اس بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا گیا. اب اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد اس رومال کو آگ سے نکالا گیا تو وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا. وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا تھا. حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو کر پوچھنے لگا، اے انس، یہ کیا ماجرا ہے؟ جو رومال میلا کچیلا تھا وہ دودھ کی طرح سفید ہو گیا. تو حضرت انس فرماتے ہیں، جس نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی، کہو سبحان اللہ، جس نے 10 سال حضور کی خدمت کی، وہ فرماتے ہیں اے عبادہ بن عبد الصمد، یہ رومال محمد الرسول اللہ کا ہے. کہیے سبحان اللہ. یہ رومال میرے نبی کا ہے، اور اس رومال سے میرے نبی اپنے چہرے کو پوچھا کرتے تھے، اپنے چہرے کو صاف کیا کرتے تھے. جب یہ رومال میلا ہو جاتا ہے، جب یہ رومال گندا ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چولہے میں آگ میں ڈال دیتے ہیں، اور جب ڈال دیتے ہیں تو یہ رومال دودھ کی طرح وائٹ ہو جاتا ہے، دودھ کی طرح سفید ہو جاتا ہے. آخر کیوں؟ آخر کیوں ہمارا کپڑا اگر میلا ہو جائے، چولہے میں ڈال دیں، جل کے راکھ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ ہمارا کپڑا، آپ کا کپڑا اگر آگ میں ڈال دے تو جل کے راکھ ہو جائے گا. نبی اور امتی میں کتنا فرق ہے وہ سنیے، اور اپنے ایمان اور عقیدہ کو درست رکھو. اس لیے کہ ایمان اچھا ہے تو جنت ملے گی، ایمان خراب ہے تو جنت. بولیے تو حضرت انس فرماتے ہیں اسی لیے کہ لِأَنَّ النَّارَ لَا تَأْكُلُ شَيْئًا مَرَّ عَلَيْهِ، اسی لیے کہ اس آگ کو یہ مجال نہیں، اس آگ کو یہ پاور نہیں کہ اس چیز کو جلا دے، اس کپڑے کو جلا دے جس کو میرے نبی نے چھو دیا ہو. سبحان اللہ. جس کو میرے نبی نے چھو دیا ہو. اے مسلمانوں، ذرا اندازہ کرو، وہ کپڑا جو نبی کے جسم سے ٹچ ہو جائے، جب اس کپڑے کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، تو جو مسلمان نبی کی شریعت کے مطابق، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرے، 5 وقتہ نماز ادا کرے، شریعت مصطفیٰ پہ چلے، حرام سے بچے، حلال کو استعمال کرے، بتاؤ اس کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے؟
اس کو جہنم کی آگ جلا سکتی ہے. ارے دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، چونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہیں جائے گا. نبی کا کلمہ پڑھنے والا جہنمی نہیں ہو سکتا ہے. نبی کا کلمہ پڑھنے والا بولو تو جہنمی ہوگا، جہنمی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اللہ فرمائے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اے محبوب میں اس کو بھی جنت میں داخل فرما دوں گا. اس لیے میرے عزیزو، جینا ہے تو نبی کی محبت میں جئیں گے، مرنا ہے تو نبی کی محبت میں ہم مریں گے. نبی سے محبت کرو، نبی کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرو تو انشاءاللہ العزیز ہم یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ میرے ساتھ نبی ہوتے اور اس کے بعد پانی بالکل قریب ہوتا، پانی بالکل قریب ہوتا، پھر بھی اللہ کے نبی مٹی سے تیمم فرما لیتے. کس سے بولیے تو مٹی سے تیمم فرما لیتے. حضرت ابن عباس فرماتے یا رسول اللہ پانی تو بالکل قریب ہے، پانی تو بالکل نزدیک ہے، وہاں پہنچ کر وضو فرما لیں گے. تو اللہ کے نبی فرماتے وما یدرینی لعلی لا ابلغہ، اے ابن عباس کیا پتا، کیا معلوم کہ میں وہاں تک پہنچوں گا بھی نہیں پہنچوں گا، میں وہاں تک پہنچوں گا بھی نہیں پہنچوں گا. اللہ کے نبی فرماتے اے آدم کی اولاد اپنے آپ کو مرنے والوں میں شمار کرو، اور جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا. اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. کہاں جائے گا بولیے تو؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من اقامہا فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. من ترکہا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اب بتاؤ دین کو ڈھانے والا کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے حکم ہے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھے، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو لیٹ کے نماز پڑھے، لیٹ کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے نماز پڑھے. ایسی جگہ پہنچا ہے جہاں پتہ نہیں کہ قبلہ ادھر ہے، نیت کرے قبلہ ادھر ہے، تکبیر تحریمہ کر کے ہاتھ باندھ لے، نماز شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی. نماز کسی بھی حالت میں بولیے تو معاف نہیں ہے. بندہ جب اپنی پیشانی کو رب قدیر کی بارگاہ میں جھکاتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سارے مسلمانوں کو 5 وقتہ نماز پڑھنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، سود سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. آمین کہے آپ حضرات. اور ہماری ماں بہنوں کو بھی پردہ میں رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جو بیمار ہیں یا اللہ انہیں شفا دے، اور جن جن نوجوانوں نے اس مجلس کو کا انتظام و اہتمام کیا ہے اللہ اس کی جوانی کو سلامت رکھے. اور ایک بات یاد رکھیے چلتے چلتے، آپ جب باپ بوڑھا ہو جاتا ہے نا، باپ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ بولیے بولیے، اس کی ذمہ داری اولاد پہ ہوتی ہے. یہ نوجوان سماج کی ریڑھ کی ہڈی ہے. کیا بولیے تو ریڑھ کی ہڈی ہے. ارے جہاں کا نوجوان سدھر گیا وہاں کی بستی سدھر گئی. سبحان اللہ. جہاں کا نوجوان سدھر گیا وہاں کی بستی سدھر گئی. ان بچوں کو حوصلہ دیجئے، ان بچوں کو ہمت دیجئے، دین کا کام آگے بڑھے. سرکار اذان گاچی کے پیغام کو عام کرنا. بولے انشاءاللہ ہم سب ایک رہیں گے، اس لیے کہ اتحاد میں برکت ہے. اتحاد میں کیا بولیے تو برکت ہے، اور نفرت میں برکت نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. میری تقریر میں کسی طرح کی غلطی گستاخی ہو چکی ہوگی میں توبہ کرتا ہوں، آپ بھی توبہ کر لیجئے. پڑھ لیجئے بلند آواز سے استغفر اللہ اے ربی من کل ذنب واتوب علیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں. یا خدا جسم میں جب تک میری جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے نبی پر قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے یہ دعا ہے کہ امیر موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے، موت کے وقت سلامت ہمارا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علی من اتبع الہدی. حقانی درشی پر